اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تفسدوا فی الارض۔ منچ پر سمانت حضرات اور سامنے بیٹھی ہوئی عظیم المرتبت شخصیتیں، آپ سبھی کی خدمت میں آداب، نمسکار، جے ہند۔ مانیہ اندریش کمار جی ابھی کچھ ہی دیر میں تشریف لائیں گے، جنہوں نے اس محفل کو، اس انجمن کو، اس پروگرام کو 3 سنستھاؤں کے ذریعے سے سجایا بھی ہے، سنوارا بھی ہے اور بنوایا بھی ہے۔ مسلم راشٹریہ منچ، جس کے مارگدرشک مانیہ اندریش کمار جی ہیں، وشو گرام، راشٹریہ سرکشا منچ، انہی تینوں سنگٹھن کی کارکردگی ہے، کاریہ ہے، کام ہے، جس سے آج یہ ایک بہترین محفل سجی ہے۔ بہت بہت دور سے بڑی سمانت شخصیتیں جو علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے میدانوں میں ایک اپنا وقار، ایک مرتبہ رکھتی ہیں، وہ تشریف لائی ہیں۔ یہاں یہ سب تیاریاں اور ہم کا سب کا جمع ہونا صرف عالم انسانیت کے تحفظ کی ذمہ داری ہے ہم لوگوں کے اوپر کہ جو ہم یہاں جمع ہوئے۔ قرآن مجید کی ایک اشلوک، ایک آیت کا میں نے جز ایک حصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ یہاں بڑی سمانت شخصیتوں میں جو حکمران وقت بھی موجود تھے، صبح سے یونیورسٹیوں کے وی سی اور مسلم اداروں کے علماء یا دوسرے حضرات، یا اس کے علاوہ جو اپنے سماجی کاریوں میں ایک معیار رکھتے ہیں، ایک مشہور شخصیتیں ہیں، وہ سب یہاں موجود ہیں۔ موضوع وشے آپ حضرات کے سامنے ہیں، اسی کی مطابقت سے میں نے یہ آیت عرض کی ہے۔ ہر وقت ہر اسپیکر، ہر خطیب، ہر مقرر اپنی بات اپنے انداز سے رکھتا ہے اور اسے پہنچانے کے لیے وہ اپنی پوری محنت اور پورا علم اس میں لگا دیتا ہے۔ ایک لفظ جو لفظ بدنام نہیں ہے، اس کو بدنام کرنے والوں نے بدنام کیا ہے، اور اس کی اجازت میں شیعہ دھرم گرو، شیعہ مولانا ہوں، مسلم دھرم گرو ہوں، مسلم مولانا ہوں، تو اس حیثیت سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آج آتنکواد کو جو اسلام سے جوڑا جاتا ہے، اس سے اسلام کا کوئی مطلب نہیں ہے، اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جہاں انسانیت کا قتل ہے، وہیں یہ آتنکوادی اسلام کو بھی پوری طاقت کے ساتھ کمزور کر رہے ہیں کہ اسلام آتنکوادی ہوتا ہے، یا آتنکواد والا جو انسان ہے وہ اسلام سے تعلق رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں 6666 اشلوک ہیں، مسلمانوں کی 6 معتبر کتابیں ہیں، شیعہ مسلک میں 4 کتابیں ہیں۔ ان سب کتابوں میں ایک لفظ اور ایک شبد بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں آتنکواد کی سپورٹ یا آتنکواد کی حمایت کی گئی ہو۔ کسی آیت میں، کسی حدیث میں یہ بات نہیں کہی گئی ہے۔ آتنکوادی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یہ بھی جب تبصرہ باتیں ہوتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ آتنکوادی کا کوئی دین نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جب آتنکوادی کا کوئی دین نہیں ہوتا ہے تو آتنکوادی کو پھر اسلام کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے کہ صاحب یہ مسلمان ہے، اسلام آتنک سکھاتا ہے۔ تو قرآن مجید نے کھلم کھلا آتنکواد کو منع کیا ہے، آتنکواد کی مذمت کی ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی،
खालिक कायनात इरशाद फरमाता है, ला तुफसिदू फिल अर्ज, तुम ज़मीन में फिसाद न बर्पा करो। सुबह आपकी खिदमत में बहुत कुछ बयान किया गया, जहाँ जिहाद का भी लफ्ज़ था, तालिबान का भी शब्द था और भी बहुत से लफ्ज़ थे। लफ्ज़ों की बाजीगरी में न इस्लाम समझ में आया, न जिहाद समझ में आया, न तालिबान समझ में आए। तालिबान कौन है, जिहाद क्या है, इस्लाम क्या है, इससे आतंकवाद का कोई रब्त और कोई रिश्ता नहीं है। ये हम लोग ये समझें कि तालिबान का आतंकवादियों का लफ्ज़ है। तालिबान का जो लफ्ज़ है ये अरबी में जहाँ से चला है उसे अतलबो कहते हैं, यानी चाहना, बुलाना, दावत देना। इसके माना है बुलाना, चाहना, दावत देना, तलब करना। उसी से तालिबान का लफ्ज़ है, यानी तलब करने वाले। तो आतंकवाद का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन बात यहाँ से जब आगे बढ़ती है तो हम सबसे ज़्यादा इस लफ्ज़ को जो इस्तेमाल करते हैं अपने मदरसों में, वो तालिब इल्म के लिए इस्तेमाल करते हैं, तालिब इल्म। तो अब ये लफ्ज़ हमारे यहाँ तालिब इल्म से हट के तालिबान में आ गया और तालिबान से जो है वो आतंकवादी बन गया है। इस शब्द का कोई मतलब नहीं है। आतंकवादी के लिए कुरान मजीद ने कहा है वो फिसाद बर्पा करता है, चाहे 700 साल हो, 800 साल हो, 900 साल हो या 1000 साल पहले हो, वो फिसादी होता है, फिसाद होता है। तालिबान तलब करने वालों को कहते हैं, तालिब इल्म, इल्म तलब करने वाला, तालिब दुनिया, दुनिया तलब करने वाला, तालिब मोहब्बत, मोहब्बत तलब करने वाला। तो उससे तालिबान का लफ्ज़ इतना बदनाम हो गया कि अब जो तालिबान का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है तो वो फ़ौरन अफ़गानिस्तान में पहुंच जाता है कि अफ़गानिस्तान से तालिबान हैं। यह हकीकत है कि तालिबान आतंकवादी हैं, आतंक बर्पा करते हैं, लेकिन उन्होंने लफ्ज़ का इस्तेमाल गलत किया। खालिक कायनात ने कहा कि ये ज़मीन के ऊपर फिसाद बर्पा करते हैं और तुम ज़मीन के ऊपर फिसाद बर्पा ना करो। क्यों? इस वजह से ये पूरी कायनात, पूरी दुनिया खालिक कायनात की है। फिर सूरह राद में खालिक कायनात परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुमने एक इंसान का कत्ल किया तो गोया पूरी इंसानियत का कत्ल किया, और एक इंसान को अगर तहफ़्फ़ुज़ किया, आपने बचाया, तो समझो कि पूरी इंसानियत को बचाया है। तो इस्लाम ने फिर दूसरी जगह समझाया, कुरान ने दूसरी जगह बताया कि इस्लाम का ताल्लुक, कुरान का ताल्लुक, नबी का ताल्लुक, खालिक कायनात उसको पसंद नहीं करता है कि जो आतंक बपा करता है या आतंक बचाता है या फिसादी होता है। तो दोनों जगह पे आयत ने यह बता दिया कि इस्लाम का ताल्लुक आतंकवादियों से नहीं होता है, फिसादियों से नहीं होता है। अब वो 6 किताबें जिन्हें हम सियाह सित्ता कहते हैं, उसमें नबी अकरम की हदीस है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल मुस्लिमो मन सलिमल मुस्लिमो बेयदेही व लिसानिही। ये मुसलमान की तारीफ है कि मुसलमान किसे कहते हैं। अल मुस्लिमो मन सलिमल मुस्लिमो बेयदेही व लिसानिही। अच्छे सच्चे मुसलमान की तारीफ ये है कि मुसलमान वो होता है कि जिसकी ज़बान से न तकलीफ पहुंचे, जिसके हाथ से न तकलीफ पहुंचे। तो जब इस्लाम ऐसा मुसलमान पसंद नहीं करता है कि जिसके हाथ और ज़बान से तकलीफ पहुंचे, तो इस्लाम बम मारने को नहीं कहते हैं, इस्लाम गोली मारने को नहीं कहते हैं, इस्लाम कत्ल कर देने को नहीं कहते हैं। तीसरा लफ्ज़ सुबह से इस्तेमाल हुआ जिहाद का, मुजाहिदीन, जाहिदून, मुजाहिद, ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता रहा है। इस लफ्ज़ को भी आतंकवादियों ने बदनाम किया है। कुरान मजीद में ये शब्द है, लेकिन इसके माना क्या है, कहाँ से चला है? ये लफ्ज़ अजहदो इसका मादा है, जहाँ से ये चला है। अजहदो के मानिए कोशिश करना। हर आदमी कोशिश करता है, इंसान तालीम के लिए कोशिश करता है, तरक्की के लिए कोशिश करता है, माल के लिए कोशिश करता है, अपने अपने फन सीखने के लिए कोशिश करता है। लेकिन जब ये मुजाहिद का लफ्ज़ आया तो इतना बदनाम हो गया कि जो लोग आतंकवादी हैं वो मुजाहिद हैं। कोई भी आतंकवादी मुजाहिद नहीं हो सकता है। क्यों? इस वजह से कि ये जिहाद का लफ्ज़ जो हमारे दरमियान आया कि जिहाद जिहाद जिहाद, इस्लाम कभी भी हुक्म नहीं देता है इस बात का कि आप जाके किसी के ऊपर हमला कर दीजिए, आप किसी के ऊपर अटैक कर दीजिए, आप किसी का कत्ल कर दीजिए। जब कुरान की आयत हमारे दरमियान मौजूद हैं तो हमें इस्लाम ने कोई हक नहीं दिया।
ہمیں خالق کائنات نے کوئی حق نہیں دیا، ہمیں ہمارے نبی نے کہیں حکم نہیں دیا ہے کہ تم کسی کا قتل کر دو یا اسے مار دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی مسلمان اپنے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو وہ پہلی سورت میں جو پہلا ادھیائے ہے وہ جب شروع کرتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، لیکن جب اس ادھیائے کی پہلی آیت پڑھتا ہے تو اس آیت میں پوری کائنات کا تذکرہ کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کون؟ جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ عالمین کا رب ہے۔ عالمین کا رب، کائنات میں اب کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جس کا رب اللہ نہیں ہے، ایشور نہیں ہے، پرماتما نہیں ہے، گاڈ نہیں ہے۔ نام علیحدہ علیحدہ ہیں، ذات ایک ہی ہے۔ تو ذات ایشور، پروردگار عالم، خالق، رب وہ ہے کہ جو اپنے بندوں میں آتنکوادی پسند نہیں کرتا ہے۔ لیکن جب مسئلہ طالبان کا آتا ہے، آتنکواد کا آتا ہے، تو یہ ہم اپنے مفاد کے لیے دھرم بدلتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے فرقے بدلتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے پارٹیاں بدلتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے آتنکوادی بنتے ہیں۔ اس سے قومیں برباد ہوتی ہیں، قبیلے برباد ہوتے ہیں، ملک برباد ہوتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں بس آخری جملے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، اسلام نہ آتنکوادی کو پسند کرتا ہے نہ فسادی کو پسند کرتا ہے۔ اسلام اچھے اور سچے مسلمان کو پسند کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ خالق کائنات ایسا رب ہے جسے ہم رب مانتے ہیں، پالنے والا مانتے ہیں، کہ انسان کسی بھی دھرم میں ہے، کسی بھی مذہب میں ہے، لیکن جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی عقیدہ اور آستہ یہ ہے کہ پوری کائنات کا عالمین کا رب اللہ ہے۔ تو جب نماز میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عالمین کا رب ہے تو ہمیں حق کس نے دیا کہ ہم کسی کا قتل کر دیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے بھی خلاف کرتے ہیں، نبی کے خلاف بھی کرتے ہیں، قرآن کے خلاف بھی کرتے ہیں۔ آج اس جگہ سے ہم سب لوگوں کے جمع ہونے کی وجہ سے جس نے جو تقریر کی اور شرکت کی ہے، اس کے ذریعے سے پوری دنیا میں یہی میسج جائے گا کہ ہندوستان کے اندر جو لفظ ایک استعمال ہوتا ہے کہ گنگا جمنا تہذیب، یہ تہذیبی نہیں ہے بلکہ ہمارا ورثہ ہے کہ ہم متحد ہو کر رہیں، اپنے اپنے دین کے اوپر چلیں، اپنے اپنے مذہب کے اوپر چلیں، اپنے اپنے مسلک کے اوپر چلیں، لیکن ہم ایسے چلیں کہ جسے مانوتا کہتے ہیں، انسان کہتے ہیں۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، قرآن مجید میں مسلمون، مسلمان، مسلم، مسلمات کا لفظ آیا ہے جسے ہم مسلمان کہتے ہیں، لیکن جب قرآن کو آپ دیکھیں گے تو اس کے 114 سوروں میں ادھیائے میں جو مسلمان کا لفظ آیا ہے وہ بہت کم جگہ کے اوپر استعمال کیا ہے، لیکن جب آپ انسان کی بات کریں گے تو اس کو 700 مقامات سے زیادہ اللہ نے انسان کا ذکر کیا ہے۔ اللہ خالق کائنات اپنے بندوں سے، انسانوں سے محبت کرتا ہے، وہی ہمارے نبی کی سیرت ہے۔ ہم پوری دنیا کو اللہ، نبی، قرآن، ایمان کے ذریعے سے یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اسلام کا تعلق آتنکواد سے نہیں ہے، نبی کا تعلق اسلام سے، نبی کا تعلق آتنکواد سے نہیں ہے۔ خالق کائنات کسی کو آتنکوادی بننا پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ اسی لیے ہم مانوتا کے اس مرکز کے اوپر اللہ، نبی، قرآن کے پیغام کو مضبوطی سے پکڑ کے جمع ہو جائیں تاکہ دنیا میں کوئی بھی آتنکوادی اپنا سر نہ اٹھا سکے۔ جب آتنکواد ہوتا ہے تو قبیلے مٹ جاتے ہیں، نسلیں مٹ جاتی ہیں، علم کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ آپ دوسرے ملکوں میں جا کے دیکھیں گے، میں ابھی چند سال پہلے عراق گیا تھا، وہاں ہمارے شیعہ سمودائے کی کربلا معلمہ مولا کائنات علی بن ابی طالب کا روضہ ہے جسے ہم درگاہ کہتے ہیں۔ وہیں سے 100 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر امام حسین علیہ السلام جو کربلا ہے، جس کا ہم محرم کا غم مناتے ہیں، ان کا روضہ مبارک ہے۔ آپ وہاں جا کے دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ آتنکواد کیا چیز ہے۔ اس 100 کلومیٹر میں جتنے بھی لائٹ کے پول لگے ہوئے ہیں، ان پولوں کے اوپر کئی نوجوانوں کے فوٹو لگے ہوئے ہیں، اور مائیں صبح و شام روتی رہتی ہیں اپنے بیٹوں کے فوٹو دیکھ کر، جنہیں آتنکواد نے ختم کر دیا ہے، آتنکواد نے برباد کر دیا ہے۔ احساس تب ہوتا ہے اس ماں کو کہ جس ماں نے اپنے بیٹے کو جوان کیا ہے اور اس کے بیٹوں کی زندگی آتنکوادی کیسے چھین لیتے ہیں۔ ہمارا ملک ہندوستان وہ ہے کہ جو نہ آتنکواد کو پسند کرتا ہے، نہ طالبان کو پسند کرتا ہے، نہ پاکستان کو پسند کرتا ہے۔ ہم پروردگار عالم سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں امن، شانتی، بھائی چارہ قائم رہے، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی کاندھا ملا کے چلیں
کہ جس طریقے سے ہم ایک پلین میں سفر کرتے ہیں، ایک ہال میں بیٹھ جاتے ہیں، ایک ٹرین میں چلتے ہیں، ایک بس میں چلتے ہیں، جب ہم ایک بس میں ایک ہال میں جمع ہو سکتے ہیں تو وہ نیلا شامیانہ جو پوری کائنات کے اوپر ہے، کیا اس کے نیچے ہم بھائی چارے کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں؟ خدا حافظ، نمسکار، آداب۔